گوشت پوست کا وجود۔ آدم اور حوا کی اولاد میں ہر فرد دراصل آدم اور حوا کا عکس، تمثیل اور فوٹو ہے۔ جس طرح آدم کے اندر علم الاسماء سیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، اسی طرح ہر فرد میں وہ صلاحیت اللہ کی طرف سے ودیعت ہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ اصل انسان روح ہے اور انسان کی زندگی کے سارے تقاضے روح سے منتقل ہوتے ہیں۔ جب تک اس جسم گوشت پوست کے لوتھڑے کو روح زندہ اور متحرک رکھتی ہے، گوشت پوست کے جسم میں حرکت باقی رہتی ہے، اور جب روح اس گوشت پوست کے جسم سے اپنا رشتہ منقطع کر لیتی ہے تو گوشت پوست کے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہتی۔ یہ روح وہی روح ہے جس کو اللہ نے اپنی نیابت دی تھی۔ آدم نے جنت میں جس وقت اللہ کے حکم سے سرتابی کی، اسی وقت روح کے اوپر ایک پردہ آ گیا، اور وہ امانت جس کی بنیاد پر وہ کائنات میں اشرف تھے، پس پردہ چلی گئی۔ یہی پردہ جسمانی گوشت پوست ہے۔ جب تک کسی بھی آدمزاد کی دلچسپیاں اس جسم کے ساتھ وابستہ رہتی ہیں، روحانی صلاحیتیں چھپی رہتی ہیں، اور جب کسی بھی آدمزاد کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ گوشت پوست کا جسم دراصل نافرمانی کرنے کے جرم میں ایک پردہ ہے، تو اس کا ذہن حقیقت کی تلاش میں مصروف ہو جاتا ہے، اور یہ تلاش اسے اس امانت سے باخبر کر دیتی ہے جس امانت کی وجہ سے کائنات کے اوپر انسان کو شرف حاصل ہے۔ کسی علم کو سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی استاد کو اپنا رہنما بنائیں، اور جس طرح استاد کہے بلا چوں و چرا ذہنی طور پر اس کو قبول کر لیں۔ جب کوئی شاگرد بنتا ہے تو استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف۔ شاگرد کچھ نہیں جانتا کہ الف کیا ہے، وہ اپنے استاد کی نقل میں کہتا ہے الف، اور دھیرے دھیرے استاد کی نقالی کرتے ہوئے وہ علم سیکھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اگر بچہ پہلے قدم پر استاد سے یہ کہے کہ الف کیا ہے تو علم حاصل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جس وقت استاد شاگرد سے کہتا ہے پڑھو الف، اس کی ذہنی سکت اتنی ہی ہوتی ہے کہ وہ جواباً کہے الف۔ ہم کتنے بھی پڑھ لکھ کر فاضل ہو جائیں، کتنی ہی ڈگریاں حاصل کر لیں، امانت اور روحانیت کے لیے ہماری پوزیشن ایک ایسے شاگرد کی ہے جو پہلی مرتبہ مکتب میں داخل ہوتا ہے۔